ہمالیہ قسط نمبر 150۔ شیران مر چکا تھا۔ ان لوگوں کی زندگی میں وہ ایک گہرے گھاؤ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے جو کچھ لیا تھا وہ در حقیقت نعمان خان اور بادشاہ خان کی پیشانی پر ایک ایسا بدنما داغ تھا کہ وہ جی تو رہے تھے لیکن زندگی سے شرمسار تھے۔ نعمان خان کا گھر اجڑ چکا تھا۔ اس کی ماں بے بسی کی موت کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی چاروں بہنیں شیران کی دیوانگی کی بھیڑ چڑھ چکی تھیں، اور ایک آخری گھاؤ شیران نے یہ لگایا تھا کہ نعمان خان کے ایک بھائی کی زندگی اس کے ہاتھوں فنا ہو چکی تھی۔ نعمان خان در حقیقت اب اپنے آپ کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا تھا، اور اس وقت جب اس کا بھائی قتل ہو گیا تھا تو اس نے اپنی زندگی ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جو کچھ ہوا بر وقت ہوا۔ شیران اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اب یہ حقیقت تو کچھ اور ہی لوگوں کو معلوم تھی کہ اصل میں کیا ہوا ہے، لیکن نعمان خان مطمئن ہو گیا تھا۔ بادشاہ خان خود بھی زخموں سے چور تھا۔ جو پروگرام اس نے ترتیب دیا تھا وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا تھا۔ پہاڑوں میں جا کر شیران خان کی لاش کی تشییع نہیں کی جا سکی، لیکن بہر طور ایک دشمن کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور اب جب کہ کبھی پہاڑوں میں واپس لوٹا جائے گا تو شیران کی کہانیاں سنائی جا سکتی تھی۔ بہر طور تنظیم کے مفادات کی نگرانی کرتے ہوئے بادشاہ خان کا اپنا کاروبار بھی جاری تھا، اور اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ تنظیم نے اسے ہندوستان میں سربراہ بنا کر بھیج دیا تھا، اور نعمان خان کے بارے میں جو فیصلہ پہلے کیا گیا تھا اسے منسوخ کر کے مارلینوں کو ان علاقوں میں متعین کر دیا گیا تھا۔ بادشاہ خان کو اس بارے میں اطلاع ملی تھی۔ مارلینو اس کے ذہن میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ خان کے ذہن میں ایک چور بھی تھا۔ اسے مارلینو اچھی طرح یاد تھا، اور اس کی تنظیم میں شمولیت پر بادشاہ خان نے کچھ اعتراض بھی کیے تھے جنہیں مسترد کر دیا گیا، اور سختی سے بات کہہ دی گئی تھی کہ تنظیم کے معاملات میں کسی کی رخنہ اندازی پسند نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ بادشاہ خان خاموش ہو گیا تھا۔ مارلینو سے اس کی کوئی پرخاش نہیں تھی، بس ایک احساس اس کے ذہن میں تھا جس کے تحت وہ کسی قدر خائف رہتا تھا۔ زندگی کی طویل دوڑ لگانے کے باوجود بادشاہ خان کے اندر وہ تھکن پیدا نہیں ہو چکی تھی جو عمر کا تقاضا ہوتی ہے۔ وہ بھی اتنا ہی مستعد، اتنا ہی چاقو چوبند تھا۔ اس کا ذہن صحیح طور پر کام کرتا تھا، اور وہ مناسب فیصلے کر سکتا تھا۔ تنظیم کی طرف سے دی گئی مراد کے تحت نعمان خان سے وہ تمام کام لیے جا سکتے تھے جنہیں پورا کرتے ہوئے بادشاہ خان کو کسی قدر الجھنوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ اس انداز میں تنظیم کے لیے وہ دونوں ہی بہترین انداز میں کام کر رہے تھے، اور کوئی دقت درمیان میں نہیں تھی۔ زندگی کے ایک بڑے معاملے سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ خان نے نعمان خان کے بارے میں سوچا کہ اب اسے حقیقت کے راستوں کی جانب گامزن کیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں اس نے تگودو شروع کر دی۔ نعمان خان کا ذہنی جائزہ لیا گیا تو بادشاہ خان کو احساس ہوا کہ وہ ایک پس مردہ انسان ہے، اور جب بادشاہ خان نے اپنی سی کوششیں اس سلسلے میں کی تو نعمان خان کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے بڑے سادہ سے لہجے میں بادشاہ خان سے کہا، بابا خان، میں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوا تھا۔ میری بدنصیبی ہے کہ میں اپنے ایک بھائی کو بھی کم کر بیٹھا۔ اس کے بعد سے زندگی ہی عام تفریحات سے دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے اسی طرح اپنا کام پورا کرتا رہوں۔ تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو نعمان خان، بے شک وہ تمہارے اپنے اندازے کے مطابق صحیح ہوگا، لیکن تمہارے خاندان کا ایک بزرگ ہو کر میں اپنے فرائض سے غافل نہیں رہ سکتا۔ تو پھر آپ کا کیا حکم ہے بابا خان؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی کے ان راستوں کی طرف گامزن کر دوں جو ہمارے آباء و اجداد کے راستے ہیں، اور جن سے گزر کر یہ دنیا اپنی منزل تک پہنچتی ہے۔ یعنی میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا خان، اس سلسلے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جہالت کی رسموں سے ہٹ کر میں تمہیں اس کا موقع دیتا ہوں نعمان خان کہ تم مجھے اپنی پسند سے آگاہ کر دو۔ تمہاری پسند کا احترام کروں گا۔ بابا خان، بدنصیبی نے مجھے اپنی مہلت ہی نہیں دی کہ میں اس سلسلے میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکتا، لیکن ایک لڑکی میری طرف مائل ہوئی تھی اور اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی۔ میرے لیے میرے دل میں اس کے لیے گداز ہے۔ کون تھی وہ؟ کون ہے؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ ڈاکٹر بریٹو کی بیٹی آئیوی، جو اب اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہے، جو صرف میرے لیے اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آئی تھی، اور جس نے میرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ بادشاہ خان کی آنکھوں میں خوشی کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر وہ بولا، تو باز ظرف ہے نعمان خان، بلا شبہ تو بڑا ہے، اور تیری بڑائی پر جس کی گردن غرور سے تن جائے گی وہ بادشاہ خان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میں آئیوی کو طلب کر لیتا ہوں، تو مطمئن رہ، میں تیری شادی اس سے کروں گا۔ نعمان خان خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد کی کارروائیاں بادشاہ خان کی ذمہ داریاں تھیں۔ چنانچہ بادشاہ خان نے سلسلے میں عمل کا آغاز کیا۔ آئیوی کو ایک بار پھر طلب کر لیا گیا اور وہ ہندوستان آ گئی۔ نعمان خان نے آئیوی کو دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ پہلے وہ پھولوں کی طرح شگفتہ تھی، کھلے ہوئے پھول کی طرح۔ یہ لڑکی سے پہلے بھی پسند آئی تھی جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ بڑے دلچسپ حالات میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ نعمان خان کو وہ ساری باتیں یاد آ گئیں۔ آئیوی بادشاہ خان کی طلب پر پہنچی تھی، اور بادشاہ خان اس کے باپ کا دوست تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے کیوں طلب کیا گیا ہے۔ پہلی ملاقات بادشاہ خان نے اس سے کی تھی۔ تمہارے مشاغل کیا ہیں؟
کچھ نہیں انکل خان، بس زندگی گزار رہی ہوں۔ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ دل نہیں چاہا انکل خان، اور نہ ہی آئندہ ایسا کوئی ارادہ ہے۔ مگر بیٹے، یورپ کے اصول بلا شبہ ہمارے ہاں سے بڑے مختلف ہیں۔ وہاں کسی کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کر لیتی ہیں اور والدین شادیوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا تم اپنے انکل خان کی پہاڑی رسموں سے واقف ہو؟ ہاں انکل خان، میں نے آپ لوگوں کے بارے میں یہ بہت کچھ پڑھا ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو بیٹے کہ ہمارے ہاں لڑکیوں اور لڑکی کی شادی کس طرح کی جاتی ہے؟ بہت ہی دلچسپ انداز میں۔ بلکہ بعض اوقات میں نے سنا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یہ سارے معاملات ان کے والدین طے کرتے ہیں اور وہ خوشی سے ساری زندگی کے لیے ساتھی کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بالکل سچ ہے۔ اور شاید تم اس بات کا پتہ ہو کہ والدین کی مرضی سے منتخب کیے ہوئے ساتھی ان نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے نہایت منظم اور موسو ثابت ہوتے ہیں اور وہ پوری زندگی بڑی خوشی سے گزارتے ہیں۔ اس بات پر مجھے ہمیشہ حیرت رہی ہے۔ تم پہاڑوں کے ماحول کو دیکھو گے تو تمہیں واقعی بہت تعجب ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بار تم میرے اپنے وطن کو بھی دیکھو۔ میرے دل میں بڑی خواہش ہے انکل خان، لیکن یہ کس طرح پوری ہو سکتی ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ اب میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی انکل خان، ہمارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اگر میں پہاڑوں کی رسمیں تم پر مسلط کروں تو کیا تم اپنے بوڑھے انکل کی بات کا مان رکھو گی؟ انکل خان، آئیوی کی آنکھیں آنسو سے تر ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو ڈیڈی کی موت کے بعد بڑا تنہا محسوس کیا ہے۔ میں سہاروں سے محروم ہو گئی ہوں۔ ممکن ہے ذہنی طور پر میں بھی پسماندہ ہوں اور اپنے وطن کے قوانین سے متفق نہ ہو سکی ہوں۔ لیکن انکل خان، میں نے ہمیشہ خواہش سے محسوس کی ہے اپنے دل میں۔ یہ تنہائی اور خود مختاری کی زندگی مجھے کبھی پسند نہیں آئی۔ میں نے اپنے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں تو کسی کو اس جگہ نہ دیکھا جہاں میرے ڈیڈی تھے، اور اس کے بعد مایوسیوں کے علاوہ میری زندگی میں کچھ نہیں رہا۔ اگر آپ انکل خان، اگر آپ میری سرپرستی کریں گے تو یوں سمجھیے کہ مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ جو کچھ میں کہوں گا اسے ماننے میں تمہیں کوئی الجھن تو نہیں ہوگی آئیوی؟ نہیں انکل خان، میں اپنی زندگی کے اس خلا کو پر کرنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، تو میرے ساتھ رہو گی۔ مجھے خلوص دل سے بات قبول ہے انکل خان۔ اگر آپ کو میری موجودگی بوجھ نہ محسوس ہو تو میں ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دینا چاہتی ہوں۔ تنہا نہیں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، پتہ نہیں کس وقت موت مجھے پکارے اور میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں تمہیں ایک ایسا مضبوط سہارا دینا چاہتا ہوں جو عرصہ دراز تک تمہارا ساتھ دے سکے۔ میرے دیے ہوئے سہارے کو تم قبول کر لو گی؟ میں نہیں سمجھی انکل خان۔ نعمان خان بہت اچھا لڑکا ہے، ذہین، زیرک اور مطمئن کن۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اس سے کر دوں۔ بادشاہ خان کے الفاظ پر آئیوی بھوچکی رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بادشاہ خان کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسرت ابھر آئی۔ سنو، ہمارے ہاں یہ رسم بھی ہے کہ اگر لڑکے اپنے بزرگوں سے کچھ کہنا چاہتی ہوں تو الفاظ بھی نہیں کہتی بلکہ ان کے سامنے گردن جھکا دیتی ہیں۔ اگر تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے تو اپنی گردن خم کر دو۔ آئیوی آگے بڑھ کر بادشاہ خان کے سینے سے لپٹ گئی۔ انکل خان، آپ میرے بزرگ ہیں۔ بادشاہ خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن آئیوی کے انداز میں اب بھی بے چینی پائی جاتی تھی۔ بادشاہ خان نے اس بے چینی کو سمجھا اور پھر بولا، جاؤ نعمان خان سے مل لو، وہ یہی موجود ہے۔ نعمان خان اس وقت اپنی آرام گاہ میں بیٹھا ہوا خلا میں گھور رہا تھا۔ حسین ترین علاقے کے حسین ترین مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ پروجیکٹ کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا تھا اور دھوئیں کے مرغولے فضا میں گم ہوتے ہوئے عجیب سے لگ رہے تھے۔ ان کجلائے ہوئے دھندلوں میں نعمان خان کو نہ جانے زندگی کی کون کون سی کہانیاں یاد آ رہی تھیں کہ آئیوی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس کے آنے کی اطلاع نعمان خان کو مل چکی تھی، لیکن ابھی تک اس کی ملاقات آئیوی سے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آئیوی کے قدموں کی آہٹ پر گردن گھما کر اسے دیکھا اور پھر اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آئیوی مسکراتے ہوئے نعمان خان کے قریب پہنچ گئی۔ وہ اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں محبت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ چند لمحات تک وہ خاموشی سے کھڑی نعمان خان کو گھورتی رہی، پھر آگے بڑھی اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ تمہاری صحت پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے۔ ہاں، نعمان خان نے کہا۔ میرے آنے پر تمہیں حیرت نہیں ہوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تمہارے آنے کی اطلاع تھی۔ وہ انکل خان نے تمہیں میرے آنے کی وجہ بھی بتا دی ہوگی۔ بتا دی تھی؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو نعمان خان؟ اس کے باوجود تم نے انکل خان کو اس سے نہیں روکا؟ بیٹھ جاؤ آئیوی، بیٹھو پلیز، نعمان خان نے کہا اور آئیوی بیٹھ گئی۔ کیا تم بابا خان سے مل چکی ہو؟ ہاں۔ انہوں نے تم سے گفتگو بھی کی ہے؟ ہاں، باتیں کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے تمہیں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے تمہیں کس لیے طلب کیا ہے؟ آئیوی چند لمحات خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں وہ بتا چکے ہیں۔ آئیوی، تمہارے ساتھ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے
اس کے بعد میں اس بات پر یقین رکھتا کہ تم مجھے خوشی سے قبول کرو گی۔ اس دوران آئیوی، میں نے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، چونکہ مجھے اپنے اندر کمی کا احساس تھا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے کبھی تمہاری پذیرائی نہیں کی، اور اس کے بعد میں نے خود کو اس قابل نہیں پاتا کہ تم اپنے مقصد پورا ہو جانے کے بعد پریشان کروں۔ اب بھی تمہیں مکمل طور پر آزادی ہے۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھو گے، بابا خان نے جو بات کہی ہے اس پر تم عمل کر سکو تو مجھے بے پناہ مسرت ہوگی، لیکن اگر تم ماضی کی روشنی میں اس بات کو ناپسند کرو گی تو یقین کرو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ رومانی گفتگو میں نہیں کر سکتی نعمان خان، نہ ہی مجھے کوئی جذباتی گفتگو کرنا آتی ہے۔ میں شاید اپنے وطن کے رہنے والوں سے بہت مختلف طبیعت کی مالک ہوں، اور شاید یہ اس لیے ہے کہ میری تقدیر میں پہاڑ لکھے ہوئے تھے۔ پہاڑوں کی دلہن بن کر مجھے بے حد مسرت ہوگی، یہ میری دلی آرزو ہے، تھی اور رہے گی۔ پوری ہو جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی، اور نہ پوری ہوئی تو میں ان یادوں کے ساتھ باقی زندگی بسر کر لوں گی۔ نعمان خان فرط مسرت سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پرجوش انداز میں کہا، آئیوی تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں نعمان خان، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ ابری سمجھو کہ ہماری زندگی خوشگوار لمحات سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ آئیوی تم اپنی زندگی میں داخل کر کے مجھے بے پناہ مسرت ہوگی۔ میں اب یہ بات کہنے میں آر محسوس نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی میں سب سے پہلی بار صرف تمہاری جانب اس انداز میں دیکھا ہے، اور دل میں ہمیشہ تمہارے لیے گدگداہٹیں ہوتی ہیں، لیکن حالات نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی تھی کہ اب حالات ہمارے حق میں آ چکے ہیں، اور آئیوی میری تحویل میں۔ آئیوی ہنسنے لگی۔ نعمان خان کا ارادہ بادشاہ خان کو بہت جلد معلوم ہو گیا، اور کچھ عرصے بعد بادشاہ خان نے نہایت سادگی کے ساتھ ان دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں شامل کر دیا۔ حسین ترین لمحات نعمان خان کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ آئیوی ایک بہت ہی ذمہ دار شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے نعمان خان کی ذہنیت کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ شادی سے پہلے اس نے نعمان خان کا مذہب بھی قبول کر لیا تھا، اور نعمان خان نے اس کا نام پشمینہ رکھا تھا۔ یہ پہاڑی نام نعمان خان کو ہمیشہ سے پسند تھا۔ آئیوی بھی اس نام کا تلفظ ادا کرنے میں بڑی مسرت محسوس کرتی، جسے وہ کافی عرصے تک صحیح طور پر ادا نہیں کر سکی تھی۔ وقت کچھ اور گزر گیا۔ نعمان خان اپنا ایک بھائی کھو بیٹھا تھا، لیکن یہ کمی پوری ہوئی۔ ایک خوبصورت ننھا منھا سا بیٹا آئیوی نے اس کے بازو میں دیا، اور نعمان خان فرط مسرت سے جھوم اٹھا۔ اس کے باقی بھائی بھی خوشی سے پاگل ہو گئے تھے، اور ننھا نوریز ان کے لیے مسرتوں کا پیغامبر تھا۔ 7 طاقتور اور جنگجو جوانوں کے بازو میں نوریز پروان چڑھنے لگا، اور وقت کی گردش اسی رفتار سے جاری رہی۔ نوریز قدموں چلنے لگا تھا، پھر وہ باتیں بھی کرنے لگا۔ آئیوی اور نعمان خان بے پناہ خوش تھے۔ اس ننھے مہمان کی آمد کے بعد ان کی زندگی میں کچھ اور مسرتیں آ گئی تھیں۔ پہاڑوں کا ذکر اکثر ہوتا تھا، اور آئیوی کی وہ خواہش اب تک برقرار تھی۔ حالات چونکہ معمول پر تھے، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے نعمان خان کو اس سلسلے میں مشکلات درپیش آتی، چنانچہ اس نے پہاڑوں میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت عرصے تک وہ یہاں کی زندگی گزار چکا تھا، لیکن اب صورتحال مناسب تھی، اور اسے وہاں جانے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ بادشاہ خان تنظیم کے کام پر خیر و خوبی کنٹرول کر رہا تھا، اور اس تمام عرصے میں اسے کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے وہ نعمان خان کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا۔ چنانچہ ایک بار نعمان خان نے اس سلسلے میں بادشاہ خان سے اجازت طلب کی۔ بادشاہ خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ خود بھی چاہتا تھا نعمان خان کے ننھے نوریز کو پہاڑوں سے دوشناس کراؤ، کہ یوں نہ ہو کہ اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد وہ چٹانوں کی سختی کو بھول جائے۔ ہماری دنیا وہی ہے نعمان خان، اور پچھلے دنوں سے میں تہمانہ کے بارے میں بہت سوچتا رہا ہوں۔ تہمانہ اپنے سردار سے محروم ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے جن لوگوں کو وہاں مقرر کیا ہے وہ بخیر و خوبی تہمانہ کا وقار بلند رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں جو باعث پریشانی ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ اب تم پہاڑوں میں جا کر وہاں کا اقتدار سنبھال لو۔ میں تیار ہوں بابا خان، لیکن تنظیم کو تو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں وائتری ڈپارٹمنٹ سے سلسلے میں ہدایت حاصل کر لوں، بادشاہ خان نے کہا، اور نعمان خان اس بات کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ خان نے وائتری ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا اور اس سلسلے میں اجازت مانگی۔ دوسری طرف سے کہا گیا وہ کچھ انتظار کرے، اس کے بعد اسے اطلاع دی جائے گی کہ وائتری ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ بادشاہ خان اس فیصلے کا انتظار کر رہا تھا، اور یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ بادشاہ خان کو جب بھی فرصت ملتی اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کر لیتا، چنانچہ کاروباری مسئلے میں اسے بن حاتم سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ بن حاتم مشرق وسطیٰ میں اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ جب اس سے بادشاہ خان کا رابطہ قائم ہوا تو اس نے کچھ حیرت انگیز انکشافات کیے۔ بادشاہ خان، یوں لگتا ہے جیسے تم اب بڑھاپا تسلیم کر چکے ہو، تمہاری معلومات انتہائی ناقص ہیں۔ ایڈی فور کو جیکارڈ کی خیریت پوچھنے کے جواب میں بن حاتم نے کہا کہ خیریت کیا بات ہے؟ میری معلومات ناقص ہیں کیسے؟ بادشاہ خان نے پوچھا، کیا تمہیں علم نہیں کہ
ایڈی فورک اور جیکارڈ شیران کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ وہی قبائلی جوان جو مارلینو کا دست راست بن گیا تھا۔ بادشاہ خان پر ایک لمحے کے لیے شدید حیرت کا حملہ ہوا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا، چنانچہ اس نے بن حاتم سے کہا، میں اب تمہاری معلومات کو ناقص قرار دے سکتا ہوں۔ بن حاتم، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم جیکارڈ اور ایڈی فورک ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کا قاتل شیران تھا؟ اس لیے کہ جیکارڈ کے بارے میں تمام تفصیلات امریکی اخبارات میں چھپی ہیں۔ وہ قبائلی نوجوان جس کا نام شیران تھا اس کا قاتل تھا اور اس نے جیکارڈ کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ایڈی فورک کے قتل کی اطلاع مجھے نہیں مل سکی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں ایڈی فورک سے رابطہ قائم کیا تو آسٹریلیا سے مجھے اس سلسلے میں مزید معلومات فراہم ہوئی۔ ایڈی فورک بھی ایک مہم کے دوران شیران کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بارے میں تمام شواہد لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ مگر یہ شیران کون تھا؟ بادشاہ خان نے پریشان لہجے میں کہا، قبائلی نوجوان، وہ جو مارلینو کے نام پر ہینڈرک اور بریٹو کو قتل کر چکا ہے، اور بادشاہ خان اس نے مارلینو کے مزید 2 دشمنوں کو قتل کر دیا۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نہ کسی دن وہ ہم تک بھی پہنچ ہی جائے گا۔ وہ بکواس بکواس بکواس، تمہاری معلومات انتہائی احمقانہ ہیں۔ میں تمہاری اطلاع کی تمہیں یہ بتا دوں کہ شیران کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اس سے ہماری خاندانی دشمنی چل رہی تھی اور میں تمہیں اس بارے میں ایک بار بتا بھی چکا ہوں، جس پہ تم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ بادشاہ خان جھلا رہا تھا۔ ہاں، ہمیں یاد ہے بادشاہ خان، بینکاک میں تمہاری ملاقات ہوئی تھی اور تم نے پیشکش کی تھی کہ ہم سب مل کر شیران کو ہلاک کر دیں، اور اس پر ہم نے کہا تھا جب اس کے ہاتھ ہم تک پہنچے تو ہم اسے دیکھ لیں گے۔ لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہاری بات نہ مان کر ہم نے غلطی کی تھی۔ شیران نے ہم میں سے 2 کو کم کر دیا، مگر وہ مر چکا ہے۔ وہ زندہ ہے بادشاہ خان، اور آج تک لاپتہ ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایڈی فورک کے ساتھی اتنی احمق ہیں کہ وہ شیران کو نظر انداز کر دیں گے؟ وہ چپے چپے پر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن شیران آج تک کسی کی نگاہوں میں نہیں آ سکا۔ او بن حاتم، ایک بار پھر غور کر لو، ایک بار پھر اس سلسلے میں تصدیق کر دو۔ میں تصدیق کر چکا ہوں بادشاہ خان۔ بہتر یہ سناؤ کہ کاروباری معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ بہت عرصے سے تمہارے درمیان کوئی کاروبار نہیں ہوا۔ یہ لگتا ہے جیسے یا تو تم اس کاروبار سے کنارہ کش ہو گئے ہو یا پھر محدود۔ ٹھیک ہے بن حاتم، میں تم سے پھر کسی مناسب وقت پر کاروباری گفتگو کروں گا۔ تم اس وقت مجھے اجازت دو۔ اوہ، کیا بات ہے! کیا شیران کا بھوت تم پر بھی سوار ہو گیا ہے؟ یقیناً وہ ایسی شخصیت ہے کہ لوگوں کو پریشانی کا شکار کر دے۔ اچھی بات ہے، جب بھی تم چاہو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو، بن حاتم نے جواب دیا، اور ان دونوں کے درمیان سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ بادشاہ خان کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ یہ اطلاع اس کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے اپنا وجود بے حد ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ شیران تو مر چکا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر بھلا اس کے ہاتھوں ایڈی فورک اور جیکارڈ کا قتل کیسے ممکن ہے؟ کیا کیا جائے اس سلسلے میں؟ کس طرح معلومات حاصل کی جائیں؟ کوئی بات سمجھ میں آئی تو بہرطور وہ پورا دن اس سلسلے میں پریشان رہا۔ اگر شیران زندہ ہے تو آخر کس طرح؟ وہ کون تھا جو شیران کا ہم شکل تھا؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا ہے سب کچھ؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مارلینو سلسلے میں معلومات حاصل ہو سکتی تھی، لیکن مارلینو کس طرح ہاتھ لگے؟ بادشاہ خان مارلینو کے بارے میں تفصیلات سن چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مارلینو بہت بڑی قوت حاصل کر چکا ہے، لیکن اس سلسلے میں بادشاہ خان کیا کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ ایک بار پھر اس نے اپنا معاملہ تنظیم سے کرنا چاہا، کیونکہ پہاڑوں میں اس وقت جب بادشاہ خان شیران کی تلاش میں قتل عام کرانا چاہتا تھا، تنظیم کے ارکان نے اسے روک دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ شیران کا مسئلہ تنظیم اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ چنانچہ معاملہ مسلسل ٹلتا رہا اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ خان نے باہر سلسلے میں تنظیم کو یاد دہانی کرائی تھی، لیکن تنظیم نے سلسلے میں کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا تھا اور اسے دلاسے دیے جاتے رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ Y38 اس بارے میں شکایت کرنا چاہتا تھا اور اس کی امداد سے شیران کو اپنے قبضے میں لینے کا خواہش مند تھا۔ اس کا ایک ہی منصوبہ اس کے ذہن میں تھا، اور وہ یہ کہ مارلینو کے ذریعے شیران کو قابو میں کیا جائے۔ ہر چند کہ اس کا ذہن اب بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ شیران زندہ ہے، چونکہ شیران کو نعمان خان نے قتل کیا تھا اور اتنے عرصے کے بعد اس کی زندگی کا یہ ثبوت کس طرح مل گیا؟ بہرطور نعمان خان کے سلسلے میں اسے Y38 سے گفتگو کرنا تھی۔ وہ صبر و سکون سے انتظار کرتا رہا، لیکن یہ صبر کرنے کے لیے اسے بے پناہ مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ نعمان خان کا مسئلہ ذرا سنگین نوعیت کا تھا۔ اس کی زندگی میں جو خوشیاں آ گئی تھیں اور جس طرح وہ مطمئن و مسرور تھا، وہ شیران کی زندگی کی خبر سے تباہ ہو سکتی تھی۔
اور نعمان خان ایک بار پھر اذیتوں کی اس وادی میں پہنچ سکتا تھا جہاں سے نکالنے کے لیے بادشاہ خان کو بڑی تگودو کرنا پڑی تھی۔ Y38 کی جانب سے یہ پیغام غالباً تیسرے دن موصول ہوا تھا۔ اطلاع ملنے پر بادشاہ خان ٹرانسمیٹر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اس وقت تک اس لیے صبر کیا تھا کہ Y38 کی طرف سے کوئی گفتگو ہو تو بادشاہ خان اس سلسلے میں کام کرے۔ رابطہ قائم ہونے کے بعد رسمی گفتگو ہوئی اور پھر Y38 نے کہا، بادشاہ خان، تمہاری درخواست پر غور کیا گیا اور ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ نعمان خان کو پہاڑوں میں واپس بھیج دیا جائے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ نعمان خان وہاں تمہارے قائم مقام کی حیثیت سے سرداری سنبھال لے اور اپنے بیوی بچے کے ساتھ وہاں قیام کرے۔ تمہیں نعمان خان کے سپرد کچھ ذمہ داریاں کرنی ہیں، ان کی تفصیلات بہتر طریقے سے نوٹ کر لو تاکہ کوئی بات ایسی رہ نہ جائے جس میں اعتراض کی گنجائش پیدا ہو سکے۔ جی کیا حکم ہے؟ بادشاہ خان نے پوچھا۔ بادشاہ خان، تنظیم کے کسی بھی رکن کو تنظیم کی نگاہوں سے اوجھل رہ کر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہوتی اور تم نے اپنی آدھی زندگی تنظیم کی وفاداریوں میں صرف کر دی ہے۔ ہم اس بات کو بھی خلوص دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ تنظیم اپنے وسیع تر مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں میں جو کارروائی کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ہمیں تم جیسے اور نعمان خان جیسے ذہین افراد کی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی تم سے کہی جا چکی ہے کہ اس کے بعد جو حیثیت حاصل ہوگی اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تنظیم کے اغراض و مقاصد پورے ہونے کے بعد یوں سمجھو کہ ایک طرح سے وہاں تمہاری حکومت ہوگی اور تم ان علاقوں کی مطلق العنان شہنشاہ کی مانند وہاں رہوگے، لیکن کوئی بھی بڑی حیثیت حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور ہم تمہیں اپنے پرکھ پر مطمئن پاتے ہیں۔ نعمان خان سے کہو کہ وہاں رہ کر وہ اپنے قابل اعتماد ساتھیوں اور بھائیوں کی سرکردگی میں قبائل کی قوت کا جائزہ لے اور ان کے رجحانات کا پتہ لگائے۔ نعمان خان کو وہاں اس حکومت کے خلاف زہر پھیلانا ہے جو ان پہاڑوں کی نگران ہے۔ ہر چند کے تمہارے علاقے آزاد ہیں اور نزدیکی حکومت وہاں پر تمہیں لوگوں کی اجازت سے مداخلت کرتی ہے، لیکن اب پہاڑوں میں یہ رجحان شدت اختیار کر لینا چاہیے کہ وہ حکومت پہاڑی قبائل کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کی دسترس ان علاقوں سے ختم ہونی چاہیے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہنی چاہیے اور آزاد حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ نعمان خان کی ذمہ داری ہوگی۔ یوں سمجھو کہ اسے پہاڑوں میں رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن تنظیم کے مقاصد پورا کرنے کے لیے ہم یہ چھوٹی موٹی کارروائیاں شروع کر دینا چاہتے ہیں تاکہ بڑے آپریشن کے لیے زمین تیار کی جا سکے۔ جو کچھ حکم دیا گیا اس کی مکمل طور پر تعمیل ہوگی۔ اس سلسلے میں مجھے جن مراد کی ضرورت ہوگی میں تنظیم کو ان بارے میں اطلاع دے دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تمہیں وہاں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ میرا مقصد ہے نعمان خان کو بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ میں کچھ ذاتی گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو بادشاہ خان۔ شیران زندہ ہے؟ بادشاہ خان نے کہا اور دوسری طرف چند لمحات میں خاموشی چھا گئی۔ غالباً تم ایک امریکی شخص جیکارڈ کی موت کے بارے میں سن چکے ہو اور شیران کی نشاندہی وہیں سے ہوئی ہے۔ نہ صرف جیکارڈ بلکہ میرا ایک ساتھی ایڈی فور بھی شیران کا شکار ہو چکا ہے جناب۔ یہ اطلاع تمہیں کہاں سے ملی بادشاہ خان؟ میرے دوست بن حاتم نے، جو ہم 8 افراد کے گروہ میں شامل ہے، مجھے اطلاع دی ہیں۔ بات دراصل بہت دور تک جاتی ہے جناب، اور مجھے تنظیم سے شکایت ہے۔ اس وقت جب شیران سلامن نے میرے سینے میں خنجر گھونکا تھا، میں اسے اپنا انتقام لینے کے لیے پہاڑوں میں خون کے دریا بہا دینا چاہتا تھا اور اس کے لیے میری تیاریاں مکمل تھیں، اور اس وقت میں پہاڑوں کی ایک ناقابل تسخیر قوت تھا، لیکن مجھے روکا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ میرا معاملہ تنظیم کا معاملہ ہے اور یہ انتقام شیران سلامن سے لیا جائے گا۔ میں نے تعاون کیا تھا اور اس کے بعد میں مسلسل شیران سلامن کے بارے میں تنظیم کو یاد دہانی کراتا رہا۔ اپنے آپ کو روک کر میں نے بارہا ایسے مواقع گوائے جب میں شیران پر قابو پا سکتا تھا، صرف اس تصور کے ساتھ کہ تنظیم میرے ساتھ تعاون کرے گی۔ لیکن میں نہایت افسوس کے ساتھ عرض کرتا ہوں جناب کہ تنظیم نے ایسا نہیں کیا۔ شیران نامی یا شیران کے ہم شکل ایک شخص کو ہم نے قتل کیا، لیکن وہ شیران نہیں تھا۔ میں یہ درخواست کرنے میں حق بجانب ہوں کہ تنظیم کو میری اس بات پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ تم کیا چاہتے ہو بادشاہ خان؟ Y38 نے پوچھا۔ ایک نئی اسکیم، نئی تدبیر میرے ذہن میں ہے جس کے لیے میں تنظیم سے تعاون کا خواہاں ہوں۔ بادشاہ خان کہنے لگا، بتاؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، مالینو نامی ایک شخص بینکاک کے اطراف میں کانگو نامی علاقے میں رہتا ہے۔ شیران اس کا دست راست ہے۔ ہم لوگوں کی اس سے دیرینہ دشمنی تھی اور اس دشمنی کی بنیاد پر اس نے شیران کو اپنے ساتھی کی حیثیت سے تیار کیا، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر بریٹو، ہینڈرک، ایڈی فورک اور جیکارڈ جیسے آدمی ختم ہو گئے۔ یہ چاروں شیران کا شکار بنے تھے۔ مالینو اس کے شانے پر بندوق چلا رہا تھا۔ میری خواہش ہے جناب کہ شیران کے سلسلے میں مالینو پر ریڈ کیا جائے، اسے اپنی تحویل میں لے لیا جائے اور یہ تمام کارروائی کرنے کی مجھے اجازت دی جائے۔ اگر تنظیم میرے تحفظ کی خاطر اس سلسلے میں خود کو کوئی عمل کرنے کے لیے تیار ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن دوسری شکل میں تنظیم کے سہارے چل کر میں مارلینو کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں۔ مارلینو کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد میں اعلان کرا دوں گا کہ اگر شیران کو مارلینو کی زندگی کا خواہاں ہے تو مجھ سے آ کر ملاقات کرے، اس کے بعد شیران اور میرے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ بادشاہ خان کہ شیران زندہ ہے؟ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جناب کہ وہ زندہ ہے
اور جس شخص کو ہم نے قتل کیا تھا وہ شیران نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بادشاہ خان، ممکن ہے تمہاری معلومات درست ہوں، لیکن جو تجویز تم نے سوچی ہے وہ قتل ناقابل عمل ہے۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ مالینو کے بارے میں تمہیں یہ بتا دینا اب ضروری ہو گیا ہے کہ وہ Y32 ہے، تنظیم کا ایک رکن تمہاری مانند۔ کیا؟ بادشاہ خان ایک بار پھر اچھل پڑا۔ ہاں، نعمان خان کو تمہارے ساتھ منسلک کرنے کے بعد ہمیں ان علاقوں میں ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی جو یہاں سے مکمل واقفیت رکھتا ہو اور یہاں کے انتظامات کو بخوبی سنبھال سکتا ہو۔ چنانچہ اس کے لیے مالینو کا تقرر کر دیا گیا۔ یہ بات بھی تنظیم کے علم میں تھی کہ مالینو سے تمہاری دشمنی ہے، لیکن یہ ہم بھی جانتے تھے کہ مالینو نے تم کو نقصان نہیں پہنچایا بلکہ تم نے مالینو کو نقصان پہنچایا تھا، اور یہ بات اب قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ چنانچہ صرف اس بات کی کوشش کی گئی تھی مالینو کو یہ علم نہ ہونے پائے کہ ہندوستان میں Y3 کون ہے، اور تمہیں بھی اس سلسلے میں اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہ حرکت کسی سازش کے تحت نہیں کی گئی تھی، بلکہ صرف اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ دو ساتھی متصادم نہ ہوں۔ اگر مالینو کو یہ علم ہو جائے کہ بادشاہ خان Y31 ہے اور وہ اس بات کا خواہش مند ہو کہ بادشاہ خان کو اپنے انتقام کا شکار بنائے، تو تنظیم اسے کسی قیمت پر یہ سب کچھ نہیں کرنے دے گی اور بادشاہ خان کے مفادات کی حفاظت کرے گی۔ اسی طرح بادشاہ خان کو بھی ہدایت دی جا سکتی ہے کہ اگر وہ شیران سے دشمنی کی تکمیل چاہتا ہے تو کم از کم مالینو اس کا راستہ نہ بنائے۔ شیران کی تلاش کے لیے کسی اور انداز میں کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ جب بھی ہاتھ لگ گیا اس کے بارے میں بادشاہ خان کو اطلاع دی جائے گی۔ فی الحال بادشاہ خان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے تنظیم سے تعاون کرے۔ بادشاہ خان یہ تفصیلات سن کر سکتے میں رہ گیا۔ وائرلیس سیٹ پر جب اس کی خاموشی طویل ہو گئی تو دوسری طرف سے Y38 کی آواز سنائی دی کہ سوچ میں ڈوب گئے بادشاہ خان۔ میرے لیے صرف الجھنیں پروان چڑھائی گئی ہیں جناب۔ یہ نئی اطلاع میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے جیسے تنظیم کو صرف اپنے مفادات سے دلچسپی ہے۔ ہم لوگ اس کے لیے صرف ایک مورے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ جس طرح چاہتی ہے کسی بھی مورے کو کسی بھی شکل میں آگے بڑھا دیتی ہے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ بادشاہ خان، تنظیم سے وفاداری کا اظہار کرتے تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ تنظیم اپنے مفادات کے لیے جب بھی چاہے گی تم سے ایسا کوئی کام بھی لے سکتی ہے جو تمہاری مرضی کے خلاف بھی ہو، اور تم نے اس معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے۔ Y38 نے کہا، میں مانتا ہوں، اور میں نے اس معاہدے کی پابندی بھی کی ہے، لیکن کیا یہ بات مناسب ہے کہ دشمنوں کو ایک ہی عہدے پر فائز کر دیا جائے؟ اگر مالینو کو میرے بارے میں علم ہوا تو کیا وہ اپنی دیرینہ دشمنی فراموش کر دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مالینو کو علم ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر مالینو نے ایسا کیا تو مالینو کو ختم کر دیا جائے گا۔ Y38 کی آواز ابھری۔ آپ کی بات سے میں انحراف نہیں کرتا جناب، لیکن نعمان خان کے لیے میں کیا کروں؟ اسے کس طرح سمجھاؤں؟ نعمان خان کو خاموشی سے اول وقت میں پہاڑوں میں بھیج دو، اس کے کانوں تک شیران خان کی زندگی کی اطلاع نہ پہنچنے دو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوہ اوہ، گویا ہمارے سینوں کا یہ زخم ہماری زندگی کے آخری سانسوں تک برقرار رہے گا۔ ٹھیک ہے، اگر تنظیم یہی چاہتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جو کچھ ہم کر چکے ہیں، اس کے بعد تنظیم سے کسی قسم کا انحراف ہماری فطرت سے نکل چکا ہے۔ بہتر ہے جناب، ایسا ہی کیا جائے گا، لیکن ایک بات میں ہمیشہ یاد رکھوں گا، تنظیم نے مجھے میرے ایک کام سے روک کر مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کام پورا کر دے گی، لیکن اس کے بعد اس نے منہ موڑ لیا۔ بادشاہ خان نے کہا، تم سے اس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے بادشاہ خان کے جس وقت بھی مناسب ہوگا شیران کے مسئلے پر پوری طرح عمل کیا جائے گا، اور ممکن ہے ایسا بھی ہو کہ جب تم پہاڑوں کے مطلق العنان شہنشاہ ہو تب شیران کو پابا زنجیر تمہارے سامنے پیش کیا جائے اور تم اس کی موت کی پہاڑوں پر پوری طرح تشہیر کر سکو۔ بادشاہ خان خاموش ہو گیا، لیکن اس کا ذہن مطمئن نہیں تھا۔ یہ وعدے تو اس سے بارہا کیے جا چکے تھے، لیکن تنظیم اس سلسلے میں اب تک کوئی عمل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ تاہم اسے اتنا ہی سکون ہو گیا تھا کہ نعمان خان کو پہاڑوں میں بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے گفتگو منقطع کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک خاموش رہا، اور پھر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے نعمان خان کو پہاڑوں میں روانہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس قسم کی پابندی لگا دی جائے کہ وہ باہر کی دنیا سے اپنا رابطہ منقطع کر لے۔ اس کے لیے بادشاہ خان کو بڑی جرت سے کام لینا پڑا اور کافی غور و خوض کر کے اپنے ان اقدامات پر عمل کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ اس نے نعمان خان سے ملاقات کی۔ نعمان خان کی فطرت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ آئی بھی اس کی ساتھی تھی اور بہت ہی اچھی بیوی تھی۔ نعمان خان کے معاملات میں برابر کی شریک رہی تھی۔ ننھے نوریز کی پرورش بھی بہت اچھے انداز میں ہو رہی تھی۔ آئی بھی نے اس کی فطرت میں نعمان خان کی شخصیت کو شامل کرنے کے لیے بڑے نفسیاتی انداز میں عمل کیا تھا۔ نعمان خان نے بادشاہ خان کو دیکھا اور دونوں میاں بیوی اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آئیے بابا خان، خیریت تو ہے؟ کیا نوریز سے ملاقات کرنے کو جی چاہا تھا؟ آپ حکم بھجوا دیتے، اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا جاتا۔ آہ نوریز خان، میرے خاندان کا چراغ، ہماری عظمت میں روشنی کا مینار، میں اس کی شکل دیکھ کر جیتا ہوں،
لیکن بیٹے ہماری زندگیاں حالات کے تابع ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے جو ہماری خواہش نہیں ہوتی۔ میرے مسائل میں جس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں، لیکن مجبوری ہے، نوریز سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھا نہیں بابا خان، نعمان خان نے کہا۔ تمہیں اب تہمانہ کا نظم و نسق سنبھالنا ہوگا۔ ہم طویل عرصے سے پہاڑوں سے دور ہیں اور پہاڑ سرکشوں کو جنم دیتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے سرکش ہوں گے جو تہمانہ اور ہمارے دوسرے علاقوں کی طرف نگاہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے دلوں میں خواہش ہوگی کہ وہاں کی سرداری حاصل کر لیں اور ہماری بے انتہا زمینیں، کھیت اور باغات ان کی تحویل میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ ممکن ہے اس دوران سرکش پہاڑی قبائل سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہوں۔ ممکن ہے کوئی اور سردار اپنے آپ کو تہمینہ سے بلند سمجھنے لگا ہو۔ میں تمہیں تہمانہ کی باغ دور دے رہا ہوں نعمان خان۔ جاؤ اور اثر سرداری سنبھالو اور قبیلوں کو اپنا متی بنا لو۔ ہونا یہ چاہیے کہ کوئی قبیلے کا سردار یا کوئی سرکش تہمانہ کے سامنے گزرتے ہوئے گردن اٹھا کر سفر نہ کرے۔ یہی ہونا چاہیے نعمان خان۔ بادشاہ خان نے اپنی زندگی کی قیمتی سالوں میں تہمانہ کو یہی عظمت عطا کی ہے اور اب تم اس کے امین ہو۔ نعمان خان بادشاہ خان کو بغور دیکھ رہا تھا۔ آئی بھی بادشاہ خان کی تمام گفتگو اچھی طرح سمجھ رہی تھی کیونکہ نعمان خان نے اسے اپنی زبان اچھی طرح سکھا دی تھی۔ تب نعمان خان آئی بی کی طرف رک کر کے بولا، لیڈی پشمینہ، میں نے تم پر مکمل اعتماد کیا ہے اور اپنے بیٹے کو تمہارے سپرد کر دیا ہے۔ جہاں اس کے قدم ڈگمگائیں وہاں تم اسے سہارا دینا اور سن لو۔ ہماری عظمت اسی میں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی آنکھ اٹھنے نہ پائے۔ پہاڑوں کی سرزمین بہت خوبصورت ہے، وہاں کی روایت بے حد حسین ہے اور تمہیں وہاں خاتون اول کا درجہ حاصل ہوگا۔ نعمان خان، تم کب تک تیار ہو جاؤ گے؟ جب آپ حکم دے بابا خان۔ لیکن کیا مجھے وہاں تنہا جانا ہوگا؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ وہاں تک جاؤں گا، وہ ساری رسوم ادا کروں گا جو پہاڑوں میں نئے سردار کے لیے ادا کی جاتی ہیں اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر بابا خان، میں وہاں آپ کے نام پر سرداری کروں گا، نعمان خان نے کہا۔ کیا مطلب؟ خان، بادشاہ خان تہمانہ کا سردار ہوگا اور نعمان خان اس کے بھتیجے کی حیثیت سے اس کے فرائض سنبھالے گا۔ نہیں نعمان خان، تہمانہ تمہیں دیا ہے میں نے۔ میرا مسئلہ جہاں تک ہے، اگر میرا بھتیجا وہاں کا سردار ہوگا تو میں خود کو ہمیشہ اس منصب پر فائز محسوس کروں گا۔ نعمان خان نے آئی وی کی طرف دیکھا، پھر بولا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دو پشمینہ، میں بابا خان سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور، آئی وی نے آہستہ سے کہا اور نوریز کو لے کر باہر نکل گئی۔ بادشاہ خان خاموش نگاہوں سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہاں بابا خان، یہ سوال میرے ذہن میں موجود ہے۔ تنظیم کی طرف سے تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم پہاڑوں میں جا کر رہو۔ تنظیم اس سلسلے میں تم پر مکمل اعتماد کا اظہار کر چکی ہے اور نعمان خان، تنظیم کی طرف سے کچھ ذمہ داری بھی تم پر عائد کی جا رہی ہیں۔ اور سنو، وہاں سے تم براہ راست تنظیم سے رابطہ قائم رکھ سکتے ہو، چونکہ تنظیم تمہیں وہاں کے بارے میں ہدایات بھی جاری کرتی رہے گی۔ بابا خان، ایک سوال طویل عرصے سے میرے ذہن میں مچل رہا ہے۔ بڑا دل چاہتا ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل جائے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ میرے حق میں بہتر ہی ہوگا، اور اگر آپ نے اس سلسلے میں تنظیم سے کوئی سوال نہیں کیا یا اگر سوال کر لیا ہے تو مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا، اس کی یقیناً کوئی وجہ ہوگی۔ میں ضرورت تو نہیں کر پاتا کہ آپ سے اس بارے میں کچھ پوچھوں، لیکن دل چاہتا ہے بابا خان کہ آپ سے یہ سوال کروں۔ اتنی تمہید کی ضرورت ہے نعمان خان، جو دل چاہتا ہے پوچھو، بادشاہ خان نے جواب دیا۔ تنظیم پہاڑوں میں کیا کرنا چاہتی ہے بابا خان؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ وہ پہاڑوں میں ہماری حکومت قائم کرنا چاہتی ہے، اور جب ہم وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے تو پہاڑوں سے معدنیات نکالیں گے، ہماری تحویل میں آ کر وہ ایک بڑے علاقے میں مختلف اشیاء کی تلاش شروع کریں گے اور ان اشیاء کی رائلٹی ہمیں دی جائے گی۔ علاقہ ہمارا ہوگا، لیکن وہاں تنظیم کے انجینئرز کام کریں گے اور وہاں سے جو کچھ برآمد ہوگا وہ تنظیم کی ملکیت ہوگا۔ ہم اس سے کسی اور ملک کو فروخت نہیں کر سکیں گے۔ گویا بابا خان ایک طرح سے وہ اس علاقے کے اصل مالک بن جائیں گے۔ نہیں، اس علاقے کے اصل مالک ہم ہوں گے۔ کیا تنظیم نے اس بارے میں آپ کو یہی تفصیلات بتائی ہیں؟ نہیں، تنظیم نے اس سلسلے میں مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی، یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ ان لوگوں کو اس علاقے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بابا خان، کیا تنظیم نے اس سلسلے میں آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ تو انہوں نے بتایا ہوگا آپ کو۔ ہاں، بس اتنا ہی، اس سے زیادہ میری معلومات اور کچھ نہیں۔ یہ کام اس وقت کیا جائے گا جب آپریشن شروع ہوگا۔ میں اسی آپریشن سے متفکر ہوں بابا خان۔ آخر آپریشن کیا ہوگا؟ نہیں بیٹے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جو ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ وہ ہمارا علاقہ ہے، پہاڑوں کی زمین ہماری ہے، تنظیم ہماری مرضی سے جو کچھ کرنا چاہے گی کرے گی۔ تم نے مشرق وسطیٰ کے ان بے شمار ممالک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کی جہاں سے تیل برآمد ہوا ہے؟ مختلف ممالک نے ان علاقوں میں تیل کی کھدائی کی ہے اور تم دیکھ لو ان علاقوں کی تقدیر کس طرح بدل گئی ہے۔ ان پہاڑوں کو بھی ہم گلزار بنا دیں گے۔ میرے دل میں بہت آرزو ہے اس کی، بادشاہ خان نے جواب دیا۔ نعمان خان گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، تو مجھے کب روانہ ہونا ہے بابا خان؟
بس بیٹے تم تیاری شروع کر دو، جس قدر یہاں سے جلد روانہ ہو سکتے ہو تو جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ نعمان خان نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد بادشاہ خان اس سے رخصت ہو کر باہر نکل آیا۔ اس گفتگو کے 5ویں دن نعمان خان نے پہاڑوں کا سفر شروع کر دیا تھا۔ بینکاک سے اپنے مخصوص علاقے تک روانہ ہوتے ہوئے بادشاہ خان اس کے ساتھ تھا۔ طویل عرصے کے بعد یادوں کی سرزمین پر ان سب نے قدم رکھا تھا۔ آئیوی، ننا نوریز، بادشاہ خان، نعمان خان اور اس کے سب بھائی اپنی سرزمین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد بے حد مسرور ہو گئے تھے۔ تہمانہ کے رہنے والے ابھی تک اس بات سے لا علم تھے کہ ان کا سردار واپس آ رہا ہے۔ تہمانہ میں آج بھی بادشاہ خان کے نام سے حکومت ہوتی تھی۔ بادشاہ خان نے وہیں کے لوگوں کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا اور یہ نائب بادشاہ خان کو تہمانہ کے حالات سے باخبر رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی وہ بادشاہ خان کو تمام حالات سے باخبر کر دیا کرتے تھے اور بادشاہ خان سے ہدایت طلب کرتے تھے۔ بادشاہ خان ان مسائل کا حل ان کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا۔ ابھی تک تو ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی جس کے لیے بادشاہ خان کو تہمانہ جانے کی ضرورت پیش آتی۔ پہاڑوں، دروں اور گھاٹیوں کا سفر انتہائی خوشگوار تھا۔ آئیوی تو ان علاقوں کو دیکھ کر ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی، لیکن اس دہشت میں بھی ایک تجسس، ایک شوق، ایک دلچسپی تھی۔ پیچ در پیچ پتلی سڑکوں پر سفر کرتے اس نے کئی بار خوفزدہ انداز میں کہا تھا، نعمان خان، یہ تمہاری زمینیں کس قدر دلکش ہیں لیکن کتنی خوفناک محسوس ہوتی ہیں۔ ہاں، انہی پہاڑوں سے ہمارا خمیر اٹھا ہے پشمینہ، اور اب ننا نوریز ان پہاڑوں کا حکمران ہوگا۔ آئیوی فرط مسرت سے جھوم گئی۔ اسے یہ حسین وادیاں بہت اچھی لگی تھی۔ بالآخر وہ تہمانہ کے اس عظیم الشان دروازے کے سامنے پہنچ گئے جہاں سے بادشاہ خان کی مملکت شروع ہوتی تھی۔ قبیلے والوں کو بادشاہ خان کی آمد کے بارے میں اطلاع نہیں تھی، لیکن بہت جلد مخبروں نے اطلاع اندر پہنچا دی اور اس کے بعد تہمانہ والوں کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ حالانکہ سب جلدی جلدی میں آئے تھے، تمام کاروبار چند لمحات میں بند ہو گئے تھے، لیکن بہر طور وہ بادشاہ خان کے استقبال کو پہنچے تھے۔ انسانوں کا جم غفیر امڑ آیا تھا اور انہوں نے ان تمام افراد کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ روایتی طور پر بے شمار جانور ساتھ لے گئے تھے، گھوڑوں کے رقص ہو رہے تھے اور ان کے درمیان بادشاہ خان اور نعمان خان وغیرہ کو لے جایا جا رہا تھا۔ آئیوی بے پناہ خوش تھی۔ یورپین ہونے کی حیثیت سے اسے مشرق وسطیٰ کی روایات سے ویسے بھی کافی دلچسپی تھی، اور یہ تو اس کے شوہر کی سرزمین تھی، چنانچہ وہ بے پناہ خوش تھی۔ اس طرح انہیں محل لے جایا گیا اور طویل عرصے کے بعد بادشاہ خان نے ایک بار پھر اپنے محل میں قدم رکھا، لیکن یہاں قدم رکھنے کے ساتھ ہی اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی تھی۔ نعمان خان، اس کے بھائی بھی متاثر نظر آ رہے تھے۔ یہاں ایک بہت ہی سنگین واقعہ پیش آیا تھا۔ دروازے کے پاس وہ بے لباس لڑکی اب بھی نظر آ رہی تھی جو بادشاہ خان سے انصاف مانگنے آئی تھی اور جس نے بادشاہ خان کا سر جھکا دیا تھا۔ بادشاہ خان کے چہرے پر چند لمحات کے لیے غم کے سائے لہراتے رہے۔ اندرونی احساس اور جذباتی کشمکش نے اسے خاصی حد تک مضطرب کر دیا تھا، لیکن پھر ملنے کے لیے آنے والے مہمانوں کے سامنے وہ چوکس ہو گیا۔ اس کے خاص نائب زریاب خان نے اس کے سامنے اپنی تلوار پیش کر دی اور گردن خم کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ خان نے زریاب خان کو حکم دیا کہ کل وہ قبیلے والوں کو صبح 10 بجے طلب کرے۔ بادشاہ خان انہیں بھی اپنی خاص ہدایت جاری کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن صبح 10 بجے بادشاہ خان کے محل کے سامنے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ بادشاہ خان نے نعمان خان وغیرہ کو تیار کر لیا تھا۔ 10 بجے وہ اس چبوترے پر پہنچ گئے جہاں سرداروں کے منصب کا اعلان کیا جاتا تھا۔ بادشاہ خان نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، دوستو، تہمانہ کا بادشاہ خان طویل عرصے کے بعد تمہارے درمیان پہنچا ہے۔ تہمانہ کی روایات میں بادشاہ خان نے کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ میرا تعلق زیادہ تر بین الاقوامی دنیا سے رہتا ہے اور میں وہاں رہ کر تہمانہ کے مفادات کی نگرانی کرتا ہوں۔ تہمانہ کے لوگوں، تمہیں پوری آزادی دی جاتی ہے اس دوران جب تک میں یہاں موجود نہیں رہا۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ میں تم سے 10 افراد کو طلب کرتا ہوں۔ یہ 10 افراد ایسے ہونے چاہیے جن پر تم سب کو اعتماد ہو، وہ میرے نزدیک آئیں اور مجھ سے تمہاری شکایات بیان کریں۔ میں 10 افراد کو طلب کرتا ہوں، بادشاہ خان نے کہا۔ لوگوں نے اپنے اپنے گروہ میں سے ایک ایک شخص کو نامزد کیا اور 10 آدمی بادشاہ خان کے چبوترے کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تہمانہ کے معزز لوگوں، جن لوگوں نے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے، یقیناً انہیں تم پر اعتبار ہوگا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ان کی صحیح ترجمانی کرو۔ مجھے بتاؤ، اس دوران تہمانہ اور میرے بھائی فیروز خان کے قبیلے میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے جو تم لوگوں کے لیے افسوسناک ہو، تمہیں کسی طور پر کوئی کمی پیدا ہوئی ہو، تم لوگوں کو کسی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا ہو؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ تاکہ تمہارے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ اس نے ایک شخص کی تو انگلی اٹھا کر کہا، تم مجھے میری بات کا جواب دو۔ نہیں بادشاہ خان، میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں تہمانہ کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں، اور فرانہ کے معاملے میں بھی ہم نے ایسی بات نہیں سنی جو دکھ کے قابل ہو۔ اور تم؟ بادشاہ خان نے ایک اور شخص کی انگلی اٹھا کر کہا، میں اپنے پہلے ساتھی کے الفاظ سے متفق ہوں، تم یہ بتاؤ۔ بادشاہ خان نے تیسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا، کوئی قرب و جوار کے قبائل کا سردار
کہ اس بات کی جرت کر سکا ہے کہ تہمانہ کے لوگوں کو نقصان پہنچائے اور بادشاہ خان کے غضب کو للکارے؟ نہیں بادشاہ خان، تمام قبائل میں محبت و اخوت کا جذبہ موجود ہے، سب آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ تم بتاؤ کہ اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو دشمنی کی بنیاد رکھتا ہو؟ حیرت انگیز طور پر بادشاہ خان، اس دوران ایسا کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا۔ بادشاہ خان باری باری ایک ایک کر کے یہاں کے حالات کے بارے میں پوچھتا رہا، اور جب وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے ان سارے افراد کو جانے کی اجازت دی۔ پھر بولا، تہمانہ کے لوگوں میں ایک خاص مسئلے میں اپنے بھتیجے نعمان خان، اس کی بیوی پشمینہ، اس کے بیٹے نوریز اور اپنے 7 بھتیجوں کے ساتھ یہاں پہنچا ہوں۔ بادشاہ خان، ہمارے ذہن میں فوراً ایک سوال پیدا ہو گیا۔ ایک بوڑھے شخص نے اٹھ کر کہا، کیا معزز بزرگ، فیروز خان کے 9 بیٹے تھے، ایک بیٹا کہاں ہے؟ خدا نے اسے ہم سے چھین لیا، بادشاہ خان نے غمزدہ لہجے میں کہا، اور نعمان خان کی مٹھیاں بھیج گئی۔ کیا وہ کسی اتفاقی حادثے کا شکار ہوا تھا؟ ہاں، وہ ایک حادثے ہی کا شکار ہوا تھا، لیکن اس کی تفصیل میں ابھی بتانا نہیں چاہوں گا۔ ٹھیک ہے بادشاہ خان، وہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہم سب اس بات پر غم کا اظہار کرتے ہیں کہ فیروز خان کا ایک بیٹا ہم سے جدا ہو گیا۔ بوڑھا شخص ایک جانب بیٹھ گیا۔ تبھی ایک اور شخص نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، لیکن بادشاہ خان، ایک سوال جو پورے تہمانہ اور فرانہ کا سوال ہوگا، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ شخص خوشدل خان اوگیزئی تھا۔ خوشدل خان اوگیزئی تہمانہ قبیلے کا معزز شخص تھا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا اور نہایت ہی دیندار قسم کا انسان بھی تھا۔ خوشدل خان عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بہترین صحت کا مالک تھا۔ اس کے خاندان کی نجابت تہمانہ میں مشہور تھی۔ بادشاہ خان نے عجیب سی نگاہوں سے خوشدل خان کو دیکھا اور بولا، ضرور پوچھو خوشدل خان اوگیزئی، کیا سوال ہے تمہارا؟ طویل عرصے قبل تہمانہ کی سرزمین پر اور فرانہ کے قابل احترام سردار فیروز خان کے گھر میں ایک دردناک اور دلدوز واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ میرا اشارہ فیروز خان کی بیٹیوں کی جانب ہے، جنہیں ترابزان کے ناپاک شخص شیران خان نے بے عزت کیا تھا، اور پہاڑوں میں ان کی دلدوز چیخیں گونجتی رہی تھی۔ میں پھر اس لڑکی کا واقعہ سناؤں گا جو صرف بادشاہ خان کی عزت ہی نہیں، پورے تہمانہ کی عزت تھی، لیکن وہ ہماری نگاہوں جھکانے کے لیے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر بادشاہ خان سے انصاف طلب کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بعد ترابزان سے شیران کو طلب کیا گیا تھا، لیکن سردار داؤد کے مکمل تعاون کے باوجود سانپ نما شیران نکل گیا تھا، اور اس کے بعد پہاڑوں میں اس کی تلاش کی ہر ممکن کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ تمام قبائل ایک دوسرے سے نبرد و آزما ہونے کی کیفیت میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ خان، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ شیران خان کو پہاڑوں میں لا کر کتے کی موت دی جائے گی۔ کیا بادشاہ خان اپنے اس عہد کو بھول گیا ہے؟ شیران کہاں ہے؟ اگر ہے تو بادشاہ خان اب تک اسے زندگی کیوں دیے ہوئے ہے؟ خوشدل خان اوگیزئی، بادشاہ خان غرائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں بادشاہ خان، میں آپ کے سامنے ہوں، خوشدل خان نے کہا۔ یہ وقت اس سوال کا نہیں خوشدل خان۔ بادشاہ خان، خوشدل خان تہمانہ کی سرزمین کا اپنا اور اپنے خاندان کا خون بہانے کی ہمت رکھتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے، اس بات کے لیے اپنی مٹی کا وجود قائم رکھنے کے لیے اپنا خون بہا ڈالے۔ میرے 5 بیٹے ہیں بادشاہ خان، میں انہیں تمہاری تحویل میں دیتا ہوں، تلوار اٹھاؤ اور ان کی گردنیں تن سے جدا کر دو۔ تم خوشدل خان کے ماتھے پر شکن نہیں پاؤ گے، لیکن یہ سوال تہمانہ کی عزت کا ہے، اس کا جواب ہمارے دلوں میں سکون پیدا کرے گا۔ بادشاہ خان، اس دوران جب تم تہمانہ میں موجود نہیں تھے، ہم لوگ وہ دن یوم سیاہ کی حیثیت سے مناتے رہے ہیں جب شیران سلامن نے ہمارے سینوں میں گرم سلاخی چبھوئی تھی۔ تو تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ غیرت صرف تمہارے حصے میں آئی ہے خوشدل خان؟ نہیں بادشاہ خان، جیسے غیرت مند انسان کی سربراہی پر ہم سب فخر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم غم نصیبوں کے لیے خوشی کے کچھ کلمات بادشاہ خان کے پاس موجود نہیں ہیں جو اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں بابا خوشدل خان اوگیزئی، اس کا جواب میرے پاس موجود ہے۔ نعمان خان کھڑے ہو کر بولا، غیور فیروز خان کے بیٹے منتظر ہیں، تو سنو خوشدل خان اور سنو میرے قبیلے والوں، شیران کو بینکاک کی سرزمین پر میں نے کتے کی موت مارا ہے۔ میں نے اسے اپنی گاڑی کے ٹائروں سے کچل کر اس طرح بے شکل کر دیا تھا کہ اس کی لاش مسخ ترین ہو کر رہ گئی تھی۔ ہاں، بہزاد سلامن کا بیٹا، میری بہنوں کا قاتل بہزاد سلامن، جس کے نام سے میرے باپ کی موت منسوب ہے، اس کا بیٹا شیران خان میرے ہی ہاتھوں موت کا شکار ہوا تھا۔ میں وہ ہوں جسے اپنی بہنوں کی عزت کا انتقام لیا ہے۔ سنا آپ لوگوں نے، میں نعمان خان آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں مطمئن و مسرور ہوں کہ میں نے بہزاد سلامن کے بیٹے کو روئے زمین سے فنا کر دیا اور اس کی لاش کو اس طرح پیس کر رکھ دیا کہ اس کے ذرات بھی زمین سے نہ اٹھائے جا سکیں۔ خوشدل خان اوگیزئی نے چند قدم آگے بڑھ کر نعمان خان کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، نعمان خان، ہم تم سے کسی غلط بیانی کی امید نہیں رکھتے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو۔ میں اتنا بے غیرت انسان نہیں ہوں کہ اپنی بہنوں کا انتقام لیے بغیر اس سرزمین پر قدم رکھتا، سمجھے آپ لوگ؟ میں اپنی بہنوں کی عزت اور عصمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں پیر بابا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے بالکل درست ہے۔
میں شیران کا قاتل ہوں، نعمان خان نے اپنے سینے پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ بادشاہ خان کے پورے چہرے پر کرب کے آثار امڑ آئے تھے۔ اس کے ہاتھ 2 بار اٹھے۔ اس وقت جب نعمان خان پیر بابا اور اپنی بہنوں کی عزت و عصمت کی قسم کھا رہا تھا، بادشاہ خان کے پورے وجود میں تھر تھری پیدا ہو گئی تھی۔ لوگوں کی نگاہیں چونکہ نعمان خان کی طرف تھی، اس لیے کوئی بادشاہ خان کی اس کیفیت کا تجزیہ نہیں کر سکا تھا۔ بادشاہ خان کا سرخ و سفید چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ ان بڑی بڑی قسموں کا متحمل نہیں ہو سکا تھا۔ بہت ظلم تھا، بہت بڑی گالی تھی۔ قبیلے کے رہنے والوں کے لیے اتنے بڑے بڑے ناموں کی قسمیں جھوٹی کھائی جائیں، اور وہ جو انہیں جاننے والا ہو، جو اصل بات سے آگاہ ہو، خاموش کھڑا رہے۔ لیکن بادشاہ خان کی زبان نہیں کھل سکی تھی۔ نعمان خان کی زندگی میں وہ زہر نہیں گھول سکتا تھا۔ ابھی تو خوشیوں کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ خان کس دل سے ان خوشیوں پر غموں کی چادر ڈال دیتا، لیکن اس کے اپنے اضطراب کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ قبیلے میں چاروں طرف غلغلہ سا اٹھا۔ لوگ خوشیوں کے نعرے لگانے لگے۔ سب نے ان قسموں کو قبول کر لیا تھا۔ سب نے مان لیا تھا کہ بے شک غیور فیروز خان کا بیٹا غلط نہ کہہ رہا ہوگا۔ خوش دل خان اوگیزئی نے اپنی کمر سے پیش قبض کھینچ کر نعمان خان کے قدموں میں رکھ دی اور پر اعتماد لہجے میں بولا، ہمیں ایک عظیم خاندان کے عظیم چشم و چراغ کے الفاظ پر بھروسہ ہے، اور ہم اپنے عظیم سردار کو، جس کے سپرد ہمارے مستقبل کی باغ دوڑ ہوگی، ایک عظیم اور غیور انسان تسلیم کرتے ہیں۔ خوش دل خان اوگیزئی کے اس اعتراف کے بعد کسی اور کو بولنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ بادشاہ خان کی کیفیت مختلف تھی، لیکن پرجوش لوگوں نے اس وقت بوڑھے خان کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ انہوں نے نعمان خان کو اپنا نیا سردار تسلیم کر لیا تھا۔ ان ہنگاموں سے فراغت پانے کے بعد نعمان خان نے عقیدت کی نگاہوں سے اپنے تایا بادشاہ خان کو دیکھا اور کہنے لگا، آپ نے ان قبیلوں کی سربراہی مجھے سونپ دی ہے بابا خان، لیکن میں ہمیشہ آپ سے رہنمائی کا طالب رہوں گا۔ بادشاہ خان کی زندگی میں تم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، چنانچہ جتنا وقت میں باہر کی زندگی میں گزار سکتا ہوں گزار دوں گا، اور اگر زندگی نے وفا کی تو واپس اپنی بستیوں میں آ جاؤں گا۔ مجھے اپنی بستی کی بقا عزیز ہے، لیکن ایک حکمران کی حیثیت سے، بادشاہ خان نے جواب دیا۔ اس کے انداز میں اب و پختگی اور اعتماد نہیں پایا جاتا تھا جو کچھ عرصے قبل اس کی شخصیت کا خاصہ تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ شیران زندہ تھا۔ بادشاہ خان کے بوڑھے دل کا ناسور، اس کے بھائی کا قاتل بیٹا، اس کی سفید اور بے داغ پیشانی پر بدنما نشان، اور اب تو اس کے دل میں تردد کے کچھ اور گہرے گھاؤ بن گئے تھے۔ اسے یقین نہیں تھا کہ تنظیم شیران کے سلسلے میں اس کر کوئی بھرپور مدد کر سکے گی۔ یہ کیسا نوجوان تھا جو آج تک کامیابی اور کامرانی سے جی رہا تھا اپنے لاتعداد دشمنوں کے درمیان۔ کیا خوبی تھی اس میں؟ اس کا جواب صرف ایک ہی تھا، اس کے ستارے روشن تھے اور موت ابھی سے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن بادشاہ خان اپنی زندگی میں اس بات سے سرخرو ہو سکے گا؟ اگر نعمان خان کو اس بات کا پتہ چل گیا تو اس کی اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ بادشاہ خان مجرم نہیں تھا۔ نعمان خان شیران کی موت کا صحرا اپنے ہی سر سمجھتا تھا، اور یہی بات اس کی اطمینان کا باعث تھی۔ اگر نعمان خان کو پتہ چلے گا کہ شیران خان زندہ ہے تو کم از کم نعمان خان اس سلسلے میں بادشاہ خان کو مجرم نہیں گردان سکے گا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ بادشاہ خان کے اپنے دل میں چور تھا، لیکن اسے شیران کی زندگی کے نشانات مل چکے تھے۔ اسی قدر بددل سا ہو کر وہ پہاڑوں سے واپس اپنے منصب پر پہنچ گیا، جہاں اسے تنظیم کے معاملات کے لیے خاصی کڑی مشقت کرنا پڑتی تھی، لیکن اب اس کے دل میں کسی قدر بددلی سی پیدا ہو چلی تھی۔ تنظیم صرف اسے اپنے اغراض و مقاصد کی خاطر استعمال کر رہی تھی۔ حکمرانی کا نشہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ بادشاہ خان کے اپنے ذرائع کم نہیں تھے، ان ذرائع سے اس نے بے پناہ دولت مہیا کر لی تھی۔ تنظیم میں شمولیت دولت کی خاطر نہیں کی تھی، بلکہ اسے ہی بتایا گیا تھا کہ تنظیم کی کامیابی کے بعد بادشاہ خان اس کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے حکمران کی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ صحیح طور پر تنظیم کے اغراض و مقاصد کا خود بادشاہ خان کو علم نہیں تھا، بس جس قدر اسے بتایا گیا تھا وہ اتنا ہی سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بڑے بڑے ممالک اپنے وسائل کے حصول کے لیے ساری دنیا میں سازشوں کا جال پھیلائے ہوئے ہیں، کسی بھی علاقے میں اپنے مفادات کی تکمیل کے اپنے پسندیدہ حکمرانوں کو منتخب کر لیتے ہیں، اور پھر وہاں در پردہ ان کی حکمرانی قائم ہو جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بے شمار چھوٹے چھوٹے ممالک بادشاہ خان کی نگاہوں میں تھے، اور وہاں کے شیوخ جس عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے وہ خود کو بھی انہی کا ہم پلہ سمجھتا تھا۔ اقتدار اور دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر بھی پٹیاں باندھ دی تھیں۔ اپنی عمر کو بھول کر وہ صرف اس بات کے لیے سرگردہ تھا کہ تنظیم اپنا آپریشن مکمل کرے تو وہ اپنی زندگی کے کچھ لمحات یا بقیہ لمحات ایک مطلق العنان حکمران کی حیثیت سے گزارے۔ قبائل کے لیے اس کے دل میں بھی نفرت نہیں تھی، بے شک وہ ان لوگوں کا دشمن تھا جو اس کی برتری تسلیم نہیں کرتے تھے اور اس کے سامنے جرأت مندانہ انداز میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ سرکش لوگ اس کے سامنے سرنگو ہو جائیں تو بادشاہ خان ان پہاڑوں کو سبزہ زاروں سے لدے ہوئے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ واپس آنے کے بعد بھی اس نے نعمان خان کی کارکردگی پر نگاہ رکھی، اور اس کے لیے اسے تنظیم کی طرف سے اجازت مل چکی تھی۔ وہ جب بھی چاہتا قبائل میں چلا جاتا، بلکہ اب ننھے نویس کی وجہ سے اس کی آمد و رفت کافی بڑھ گئی تھی۔
نعمان خان کے معاملات میں اس نے کس طرح کی مداخلت نہیں کی تھی، اور نعمان خان جس طرح اپنی ذہانت و فراست سے کام لے کر اپنے بھائیوں کی مدد سے تہمانہ اور فرانہ کے علاقوں کو جنت نظیر بنا رہا تھا، اس سے بادشاہ خان بے حد خوش تھا۔ پہاڑوں میں نعمان خان کا رابطہ تنظیم کے ارکان سے بھی رہتا تھا، اسے ہدایات بھی ملتی رہتی تھی جن کا ذریعہ عموماً بادشاہ خان ہی ہوتا تھا۔ سرسبز و شاداب درخت اس علاقے کا حسن بڑھانے لگے تھے اور پہاڑوں کی روانیوں میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہونے لگی تھیں۔ نعمان خان کے دل میں بھی یہ جذبہ پروان چڑھنے لگا تھا کہ غیر تعلیم یافتہ اور جاہل پہاڑیوں کو بھی زندگی کے دوسرے لوازمات سے آشنا ہونا چاہیے۔ وہ ان کی جہالت ختم کر کے ان کے دلوں میں علم کی روشنی پیدا کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے کام شروع کر دیا تھا۔ بیرونی دنیا سے اسے امداد حاصل ہوتی رہتی تھی۔ زراعت کے لیے بھی بھاری مشینری کا انتظام کر لیا گیا تھا اور نعمان خان اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن بادشاہ خان کے دل کا اضطراب کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اور اب تو وہ بار بار یہ سوچنے لگا تھا کہ شاید اپنی زندگی میں وہ یہ مزدہ جاں فضا نہیں سن سکے گا کہ شیران کتے کی موت مارا گیا۔